السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ عبدالصمد امیری اور آپ دیکھ رہے ہیں گفتار امیری، میرا یوٹیوب چینل جس پر ہم دیکھ رہے ہیں احادیث مبارکہ۔ ہمارا مقصد اللہ کی رضا۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند ہے تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نیا پیغام آپ تک وقت پر پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر گرا کر انہیں 2 یا 3 بار دھویا، پھر اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں پر گرا کر اپنی شرمگاہوں کو دھویا، پھر ہاتھ کو زمین پر رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سر کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہایا، پھر آپ اپنے غسل کی جگہ سے الگ ہو گئے، پھر اپنے قدموں کو دھویا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 266۔ حضرت ابراہیم بن محمد بن منتشر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے اس مسئلے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی، پھر آپ اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے اور صبح کو احرام اس حالت میں باندھا کہ خوشبو سے بدن مہک رہا تھا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 267۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات کے ایک ہی وقت میں اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس گئے اور یہ 11 تھیں، 9 منکوحہ اور 2 لونڈیاں۔ راوی نے کہا، میں نے انس سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاقت رکھتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ آپ کو 30 مردوں کے برابر طاقت دی گئی ہے۔ اور سعید نے کہا قتادہ کے واسطے سے کہ ہم کہتے تھے کہ انس نے فرمایا کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ آپ کو 30 مردوں کے برابر طاقت دی گئی ہے۔ اور سعید نے کہا قتادہ کے واسطے سے کہ ہم کہتے تھے کہ انس نے ان سے 9 ازواج کا ذکر کیا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 268۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے مذی بکثرت آتی تھی، چونکہ میرے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تھیں، اس لیے میں نے ایک شخص مقداد بن اسود اپنے شاگرد سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق مسئلہ معلوم کریں۔ انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کر اور شرمگاہ کو دھو، یہی کافی ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 269۔ حضرت ابراہیم بن محمد بن منتشر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول کے متعلق پوچھا جو یہ تھا کہ میں اسے گوارا نہیں کر سکتا کہ میں احرام باندھوں اور خوشبو میرے جسم سے مہک
رہی ہو۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی، پھر آپ اپنی تمام ازواج کے پاس گئے اور اس کے بعد احرام باندھا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 270۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ گویا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں، اس حال میں کہ آپ احرام باندھے ہوئے ہیں۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 271۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل کرتے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے اور نماز کی طرح وضو کرتے، پھر غسل کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے بالوں کا خلال کرتے، اور جب یقین کر لیتے کہ جسم تر ہو گیا ہے تو 3 مرتبہ اس پر پانی بہاتے، پھر تمام بدن کا غسل کرتے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 272۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں غسل کرتے تھے، ہم دونوں اس سے چلو بھر بھر کر پانی لیتے تھے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 273۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کے لیے پانی رکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 2 یا 3 مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر شرمگاہ دھوئی، پھر ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر 2 یا 3 بار رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور بازوؤں کو دھویا، پھر سر پر پانی بہایا اور سارے بدن کا غسل کیا، پھر اپنی جگہ سے سرک کر پاؤں دھوئے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں ایک کپڑا لائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں لیا اور ہاتھوں سے ہی پانی جھاڑنے لگے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 274۔ جزاکم اللہ۔ بیان کی گئی تمام احادیث مبارکہ صحیح البخاری کے باب غسل کے بیان سے ہیں۔